الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس اور كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی ماننا اور اس کی اتباع کرنا انسانیت کے ہر فرد پر لازم کیا ہے. اور یہ دین اور یہ شریعت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے جو ہر انسان کے مزاج کے موافق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ دین جب انسانیت کے لیے بنایا ہے اور انسانیت قیامت تک رہے گی تو اس دین کو بھی قیامت تک رہنا ہے. جب یہ دین قیامت تک رہے گا، شریعت قیامت تک باقی رہے گی، تو شریعت اور دین اور اسلام کے بقا کے اسباب وہ بھی قیامت تک باقی رہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ مبارکہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اپنی شریعت کے بقا کے اسباب متعین کرتے ہیں. جیسے گزشتہ امتوں میں انبیاء یہ شریعت کے بقا اور دعوت کے اسباب میں سے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ اس امت میں بھی رکھا ہے، البتہ اس کا نہج بدل گیا کہ اب دین باقی کہاں سے رہے گا. دین انسانیت کے در پہ کس طرح باقی رہے گا، اس کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھنے کے لیے اسباب تحفظ بنائے. جیسے مثال کے طور پر مدارس یہ دین کے اسباب کے قلعے، اسی طریقے سے خانقاہیں یہ بھی دین کے اسباب میں سے ہے اور حفاظت کے ذرائع میں سے. اور بھی تو شعبے ہیں دین کے، یہ سارا دین ہے اور اس کی حفاظت کے اسباب ہیں. اسی طرح ان جملہ اسباب کے ایک سبب اللہ تعالیٰ نے دعوت کو بنایا اور اس سے تبلیغ کہا جاتا ہے. اس سے دین کی حفاظت کے اسباب میں سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، کیونکہ انسانیت تک اسے پہنچانا ہے. اس کا ذریعہ بنایا تبلیغ کو کہ اس کے ذریعے ہر انسان کی زندگی میں دین باقی رہے. اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کو پہلے ادا کیا ہے اور دین کو پہنچایا ہے. درد سہ کر کرب کو برداشت کر کے صبر
کے گھونٹ پی کر اور ناگواریوں کے راستے پر چل کر اس دین کو امت تک پہنچایا ہے۔ اس لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع میں مکہ میں تھے تو آپ کے لیے 18 دو احباب تھے، دو افراد تھے۔ اندر حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی اور باہر کے 18 وہ حضرت ابو طالب تھے۔ یہ حضرات جب تک حیات تھے آپ کو بڑا ایک صبر اور استقلال آپ میں واقع تھا اور آپ بڑے با ہمت تھے اور آپ کو امید تھی بہت زیادہ۔ پھر جب ایک ہی سال ایک ہی مہینے میں اور 10 دنوں کے اندر پہلے حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، اس کے بعد اسی عشرے میں سیدہ خدیجہ کا انتقال ہوا۔ اب باہر کا ڈھارس بھی موجود نہیں، اندر سہارا دینے والی بھی موجود نہیں، تو اب قریش کی ہمتیں بڑھ گئی۔ ابھی تک زبان کی تانے دیا کرتے تھے، زبان سے تشنیع اور تنقید کیا کرتے تھے، اب ان دونوں کے اور خصوصاً ابو طالب کے انتقال کے بعد بدنی تکلیف پہنچانا شروع کر دی۔ پھر وہ مشہور واقعہ ہے، آپ کے بدن پر اوجھلی ڈالی گئی، عتبہ نے چادر میں سر مبارک کو باندھ کر کھینچا اور دبایا، اس سے آنکھ مبارک باہر آنے کو قریب ہو گئی۔ یہ سارے واقعات جو پیش آئے ابو طالب کے انتقال کے بعد، اس لیے آپ کہا کرتے تھے چچا جان تمہارے جانے کی کمی بہت جلدی محسوس ہوگی۔ پھر آپ نے مکہ سے طائف کا رخ کیا اور وہاں پر بھی آپ کے معاون موجود نہ ملے، آپ واپس آئے اور آپ کی واپسی کی کیفیت اور صورت حال یہ تھی، آپ کی ہمت نہیں تھی کہ آپ مکہ میں جائیں۔ آپ نے اندر سے پرمیشن مانگی اور پہلے سہیل بن عمرو کے پاس اپنا پیغام پہنچایا، مجھے اپنی پناہ میں لے کر مکہ میں داخل کرو، تاکہ میں پناہ نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد اخنس بن شریح کے پاس پیغام کو پہنچایا تاکہ مجھے پناہ دو، میں مکہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اس نے بھی انکار کیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے مطعم بن عدی کو اپنے پیغام کو ارسال کیا، وہ اپنے بچوں کے ساتھ مکہ سے باہر آیا اور آپ کو اپنی حفاظت میں لے کر اندر گیا اور حرم میں جا کر اعلان کیا کہ اس محمد بن عبداللہ کو میں نے پناہ دی، کوئی اس سے تعارض نہ کرے۔ پھر اس کے بعد مختلف قسم کے واقعات پیش آئے اور آپ نے تیسرا جو اپنی دعوت کا میدان بنایا وہ تھا حاجیوں کے قافلے۔ آپ اس میں بڑی حکمت سے اور بڑی درد سے محنت کرتے۔ مورخین فرماتے آپ کسی حاجی سے بات کرتے تو آپ کو حاجی پوچھتا کیا یہ دعوت جس کو تو مجھے دے رہا ہے یہ قوم نے اسے اختیار کر لیا ہے؟ تو آپ کے دل پر بڑا درد ہوتا اور آپ بڑے آنسو کے لہجے کے ساتھ کہتے کہ نہیں، میری قوم ابھی باقی ہے۔ یہ سارے حفاظت کے اسباب ہیں، میں شارٹ کر رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں دین کے بقا اور تحفظ کے اسباب بنائے، خانقاہوں کی صورت میں، مدارس کی صورت میں، دستی تعلیم کی صورت میں، جہاد کی صورت میں۔ یہ سارے اسباب تحفظ دین ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی صدی میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے ایک مبارک اور بڑی سنہری محنت ورزانہ اسباب تحفظ دین میں شمار کیا ہے اور امت کو دین پر اللہ نے اس کے ذریعے سے باقی رکھا۔ مولانا الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے
میری دعوت انبیاء علیہ السلام کی دعوت کی طرح ہے، بلکہ جب آپ 1922 یا 24 میں حج کو گئے، مکہ میں قیام کے دوران آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الیاس تم لوگوں کو دعوت دو، دین کی محنت کرو ہندوستان جا کر۔ حضرت نے پوچھا کہ میں دعوت کس طرح دوں؟ تو فرمایا کہ مکی ترتیب پر دعوت دو، کیونکہ ہندوستان کے احوال یہ بڑے سنگین اور کفر کے اعتبار سے بڑے نازک ہیں۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکی ترتیب پر دعوت دو۔ حضرت نے فرمایا کہ مکی ترتیب کی دعوت کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکی صورتوں کو پڑھو اور اس میں جو دعوت کا طریقہ ہے وہ آپ ہندوستان جا کر شروع کرو۔ پھر وہی خواب مدینہ میں آیا اور پھر حضرت نے یہ محنت کو شروع کیا ہے۔ تو بزرگوں دوستو، یہ ساری باتیں ہم سن چکے، میں تمہید باندھ رہا۔ اس دعوت کے ساتھ اور اس مبارک محنت کے ساتھ ہر زمانے میں علماء کی تائید رہی اور مشائخ کی تائید رہی۔ اس کام کے ساتھ ہر زمانے میں اہل اللہ کی تائید اور تعاون رہا ہے۔ اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار مفتی کفایت اللہ صاحب سے کہا کرتے تھے حضرت کوئی میں نیا کام تو شروع نہیں کر رہا، تو حضرت فرماتے تھے نہیں، یہ انبیاء کی محنت ہے، اس لیے اس کے جو اصول بنائے گئے اور اس میں جو احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی وہ شاید اور باید کسی اور جگہ پر موجود ہے۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے ہمارے کام میں اتنے نازک اور اتنے آسان اصول ہیں اور جس الزامات کے ساتھ اسے جوڑا جا رہا دور تک اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا ہمارے یہاں تو اگر یہ جو ہماری بارڈر کے بعد جو دوسرا ملک شروع ہوتا ہے جو اپنے اعتبار سے اسلامی ملک شمار ہوتا ہے تو اس کا بھی نام اپنے بیانات میں لینے سے منع کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے حضرت کہ اپنے بیانات میں اس ملک کا نام نہ لینا، اس لیے کہ وہ ملک بہت سی مرتبہ دہشت گردی کے الزامات کا محور رہ چکا ہے، اس لیے اگر اس ملک کا نام لو تو پڑوس ملک کا حق ہے، پڑوس ملک کے اندر یہ حالات ہیں۔ ان میں سمجھا رہا ہے اس کے الفاظ بھی سکھائے گئے کہ آتنکواد اور دہشت گرد کے نام کے الفاظ بھی اس سے استعمال نہ کیا جائے۔ جو ہندوستان کا ایک علاقہ ہے کشمیر، کشمیر کے تعلق سے بھی اکابر فرماتے اگر تم کشمیر کی کارگزاری سنا رہے اور اس کو آپ بیان کر رہے، اپنے بیان میں کشمیر مت کہو، وادی کا لفظ استعمال کیا کرو کہ وادی کا علاقہ ایسا ہے، اس کی کارگزاری اس طرح ہے تاکہ کسی کو نام سن کر بھی شبہ پیدا نہ ہو۔ اور بھی بہت سی احتیاطی تدابیر ہیں اور یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہے کہ اس کا جوڑ یہ کار نبوت کے ساتھ ہے، بہت اسے کار نبوت کے ساتھ ملانے کی بہت کوشش کی گئی۔ اس لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی آبیدی میں ایک زمانے میں جب یہ کام شروع ہوا اور حضرت نے جماعت روانہ کی نظام الدین مرکز سے اطراف کے اندر، تو ایک مسئلہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو جماعتیں روانہ کرتے تھے ان جماعتوں کے پاس جھنڈے ہوا کرتے، اسلامی جھنڈا ہوا کرتا تھا، تو ہماری جماعتوں کے ہاتھ میں بھی جھنڈے دیے جائیں۔ یہ امر آیا، اس کو مشورہ بھی دیا گیا، ہاں بھائی یہ بات تو ہے، سیرت میں ملتی ہے کہ جھنڈے لے جانا چاہیے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سہارنپور یہ مسئلہ پہنچا کہ واقعیت یہ بات اس کام کے لیے مناسب ہے یا نہیں، آپ اپنی رائے پیش کیجیے۔ حضرت نے 3 دن کے بعد غور فکر کر کے جواب دیا
جسے نظامالدین روانہ کیا، حضرت نے لکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، سریے اور آپ کی بھیجی ہوئی ٹولیاں اور جماعتوں کا مطالعہ کیا، جس سے میں نے یہ مضمون اخذ کیا اور یہ مطلب نکالا ہے کہ جو جماعتیں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد کی نیت سے جایا کرتی تھی، اس جماعت کے پاس اور اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوا کرتا تھا، اور جس جماعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت دین اور تبلیغ کے دین کے لیے روانہ کیا ہے، اس کے ہاتھ میں جھنڈا نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت نے فیصلہ کیا، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اب ہماری جماعتوں کے پاس بھی جھنڈا نہیں رہے گا، کیونکہ ہماری جماعتیں بھی اشاعت دین کے لیے جاتی ہیں اور تبلیغ کے دین کے لیے جاتی ہیں۔ میں سمجھانا چاہ رہا، اس کو اتنا شکوک اور شبہات سے، اعتراضات اور تنقیدات سے بچایا گیا، اللہ اکبر۔ اس لیے تو مولانا عمر صاحب فرمایا کرتے تھے، کوئی بھی CID ہمارے بیان میں آ جائے اور کوئی بھی خفیہ کارکن ہمارے اجتماع میں آ جائے تو وہ آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے کی باتوں کے سوا اور کچھ نہیں سنے گا۔ ارے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، جس جماعت کا پہلا سبق اور پہلا اس کے لیے ایک وظیفہ یہ ہوا کرتا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا، یہ پہلا سیشن ہے اس کا۔ تو آپ اندازہ کر، وہ جماعت قبر پرست ہو سکتی ہے، وہ جماعت بدعتی ہو سکتی ہے، وہ جماعت مشرک ہو سکتی ہے۔ جس جماعت کا پہلا سبق پہلے دن میں جو تبلیغ میں آتا، اس سے صفات میں پہلی صفت بتائی جاتی، لا الہ الا اللہ۔ اس کا مقصد یہ ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جس کا پہلا سبق یہ ہو، جس شعبے کا، جس کام کا، وہ کیا قبر پرست ہو سکتی ہے؟ یہ تو عقلوں کو صاف سن گئے اور دلوں کے اندر باطل نے راج کر لیا، جس کی وجہ سے یہ حالات پیش آ رہے ہیں۔ اور میرے محترم بزرگوں، میں بیان نہیں کرا، چند باتیں آپ سے ارشادات کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ میں نے غور کیا، میرے سمجھ میں یہ بات آئی، صلح حدیبیہ جو پیش آیا ہے، اس میں بڑی رکاوٹیں پیش آئی مکہ کی طرف سے، وہ بھی اہل عرب تھے، ان کی طرف سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اتنی دب کر ہم صلح کر رہے ہیں۔ کہا کہ عمر صبر کرو۔ محدثین فرماتے، ساری رکاوٹیں مکہ کی طرف سے پیش آئی، ساری وہ شرائط جو اسلام کے خلاف تھی منظور کر لی گئی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دیگر آپ کے ساتھ صحابہ ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ہر رکاوٹ کے بعد فتح مکہ نصیب ہوتی ہے۔ ہر رکاوٹ کے بعد فتح نصیب ہوتی ہے۔ یہ صلح حدیبیہ اس کا سبق ہے۔ اس لیے مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے، مخالفت سے کام کا نقصان نہیں ہوتا، مخالفت سے کام مشروع ہوتا ہے۔ اس لیے اب یہ کام مخالفت، منافرت، منافقت، مواصلت، ان تمام ذرائع سے بہت آگے پہنچ چکا ہے۔ اس کو کوئی مخالفت، چاہے اہل عرب کی طرف سے کیوں نہ ہو، جو ماں ہے، اس کام کی اصل ہے، اس کی طرف سے بھی مخالفت ہو، اس کی مخالفت اس میں مؤثر نہیں ہے۔ یہ بات طے ہے، اہل اللہ کی زبانی اس بات کی بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بڑی ہدایت کا فیصلہ کرتے ہیں تو اندھیری راتوں کو لا کر وہ تعارف کراتے ہیں، چونکہ جس سے دن کی روشنی سے مکمل فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، اسے رات کی تاریکیوں سے آشنا بھی ہونا پڑتا ہے۔ جو اگر رات کی تاریکی سے آشنا نہ ہو، وہ دن کے نور کا، دن کے روشنی کا تلسس اور مزہ کس طرح لے گا۔ دوسری بات بزرگوں دوستوں یہ ہے
اصل میں جو سعودیہ نے ایک بات کہی کہ یہ جماعت تبلیغ نعوذ باللہ دہشت گرد ہے، بدعتی ہے، قبر پرست ہے، شرکیہ ان کے بیانات ہیں، اور یہ تو ابھی عام میڈیا کے ذریعے سے کہا گیا۔ وہاں سجاد نعمانی رحمۃ اللہ برکاتہ والے فرماتے ہیں عرب میں اس سے پہلے ایک سی ڈی چلائی گئی، ایک آئیڈیو چلایا گیا جس میں ہندوستان کے بڑے بڑے اکابر ان کو بدعتی اور مبتدع ہونے کے ساتھ ابتداء کا اور بدعت کا ان پر الزام لگایا گیا، جیسے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، جو استاد ہے حضرت مولانا خلیل احمد سالمپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ استاد ہیں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح مولانا احمد مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بار آور کرایا گیا کہ ان لوگوں نے اپنی من گھڑت تدابیر کو نکال کر امت کے سامنے پیش کیا، جس کا فائدہ تو ظاہراً نظر آتا ہے لیکن اندر سے قوم اور جوان گمراہ ہو جاتے ہیں بدعت کی طرف، نعوذ باللہ۔ اس لیے بڑے عالم صاحب کی ایک بات ہے، وہ فرماتے ہیں جو سلفی حضرات ہیں اور غیر مقلد شمار ہوتے ہیں، ایشیا کے ایسے حضرات جو سعودیہ کے بڑی پوسٹ پر ابھی فائز میں موجود ہیں، ان لوگوں نے ہماری تبلیغ کے لیے ایسی صورت حال بنا کر ان کے سامنے پیش کی ہے کہ اسے بدعتی قرار دیا اور اس کے لیے اس کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ خطیب خطبوں میں کہے کہ نماز بری ہے، اور یہ ساری جو ایک پری پلان ہے وہ اس کے پیچھے تن باقی طاقتیں کام کر رہی، ان میں سے ایک سبب سلفی حضرات دی۔ لیکن بزرگوں دوستوں، اس سے پہلے بات میں کہوں گا، یہی تو ہے سعودیہ جو اپنی ڈور اور اپنی نکیل کسی اور کے ہاتھ میں دے کر سعودیہ کے باب میں وہ فیصلے لے رہا۔ تاریخ سعودیہ، تاریخ مکہ، تاریخ ابن اسیر، ان تمام تواریخ میں ایسے فیصلے کبھی نہیں ملتے۔ وہ مدینہ جس کے باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں جو آئے اور موت کی تمنا کرے، اس سے تمنا کرنا چاہیے، کیونکہ جو مدینہ میں موت پائے گا میں اس کی پہلے سفارش کروں گا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ ہیں، ان کے بعد میں ایک بات لکھی ہے، اس سے پہلے یہ سمجھو علماء کا اس میں اختلاف ہے، مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے، دونوں شہروں میں کون سا شہر افضل ہے؟ ہر ایک کے پاس دلائل ہے، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ یہ سوال لے کر ایک شاگرد اور مرید حضرت کے پاس آیا، شیخ شہاب الدین سہروردی کے پاس، اور اگر سوال کی حضرت مدینہ افضل ہے کہ مکہ افضل ہے، تو حضرت بڑے اہل اللہ تھے، شیخ شہاب الدین سہروردی جو حضرت شیخ سعدی کے پیر ہیں، حضرت نے کہا علماء کی بات تو بہت اونچی ہے، میرے ناقص سمجھ میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، نہ مکہ افضل ہے، نہ مدینہ افضل ہے، نہ جنت افضل ہے، وہ جگہ افضل ہے جس جگہ رسول اللہ موجود ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس شاگرد نے سوال کیا کہ ابھی تو ٹھیک ہے مدینہ میں رسول اللہ موجود ہے، مدینہ افضل ہے، لیکن ہم جنت کی تمنا کیوں کرتے؟ مر کے تو پھر ہمیں مدینہ میں آنا چاہیے کیونکہ یہ افضل ہے جنت سے۔ حضرت نے کہا بیٹا ہم جنت کی تمنا کرتے ہیں جنت میں رسول اللہ کے جانے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جب آپ جنت میں چلے جائیں گے جنت کی بڑی نعمت رسول اللہ کا ساتھ ہے۔ اور مثال دی امام ہے، یہاں امام کھڑا ہے، اس میں پہلی صف کون سی ہے؟ یہ پہلی صف ہے، یہ سب سے افضل ہے، اس کے بعد کی دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، چوتھا درجہ، سمجھے جو امام سے قریب ہیں وہ سب افضل ہے،
لیکن یہ امام یہاں سے ہٹ کر دوسری صف میں آ جائے تو افضل صف کون سی ہو جائے گی؟ وہ اس کے پیچھے والی، حالانکہ وہ تیسرے نمبر پر تھی۔ امام یہ حصہ چھوڑ کر وہ برآمدے میں چلے جائے تو افضل صف کون سی ہوں گی؟ جو اس سے قریب ہوگی، حالانکہ یہ سب سے افضل تھی پہلے، لیکن اب یہ مفصول ہو گئی، افضل وہ ہو گئی جو امام سے قریب ہے۔ اسی طرح وہ جگہ افضل ہے جو رسول اللہ سے قریب ہے، چاہے مدینہ ہو، چاہے مکہ ہو، چاہے جنت۔ تو علماء کے اس میں اختلاف رہا کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے، لیکن مدینہ کے جو فضائل اللہ کے نبی نے فرمایا، مدینہ نفاق کو، برائیوں کو اور برے لوگوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسا کہ بھٹی لوہے کی سنگ کو لوہے سے سنگ کو دور کر دیتی ہے اور اسے صاف کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مدینہ والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی آنکھ اور اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالیں گے۔ جو برائی کا ارادہ کرے مدینہ والوں کے ساتھ، جس مدینہ کی اور مدینہ والوں کی یہ فضیلت آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے، وہ مدینہ کا حال ہی ہے، وہاں پر سینما ہال اور تھیٹر کھل چکا ہے۔ اس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا، آپ فرما رہے مجھے بھیجا گیا تاکہ میں میوزک اور گانے کو اس دنیا سے ختم کر دوں۔ آج اسی نبی کے شہر میں یہ میوزک اور یہ موسیقی کے اسباب قائم ہو گئے۔ کیا ہے یہ سارا جو نقصان ہے اور یہ ساری جو خرابیاں ہے، یہ اہل عرب یہ چاہ رہا کہ ماڈل اسلام پیش کیا جائے لوگوں کے سامنے، ماڈل اسلام، آسانی والا اسلام، خواہش والا اسلام، لیکن ان کی یہ خواہش کبھی سرسبز و شاداب نہ ہوگی۔ یہ جو اہل سعودیہ ہے، انہوں نے اس سے پہلے بھی ایسے کچھ حملے کیے ہیں مدینہ پر، عرب پر، سعودیہ پر، لیکن جہاں تک ہمارے علماء کہہ رہے ہیں، ہر زمانے میں ان کی سازشوں کے خلاف اور ان کے اس مکاریوں کے خلاف جو قلم جس نے اٹھایا اور سر جس نے اٹھایا ہے وہ علماء دیوبند تھے۔ ہاں، اس زمانے میں جب 1924 میں مکہ فتح ہوا، 1925 میں مدینہ فتح ہوا، 1938 میں تیل برآمد ہوا، 25 میں جب مدینہ فتح ہوا، جنت البقیع میں قبروں پر گنبد تھے بنے ہوئے، تو اہل نجد نے یہ فیصلہ کیا کہ قبر سے گنبد کو ہٹا دیا جائے، سارے گنبد جو ازواج رسول کی قبروں پر تھے، صحابہ کی قبروں پر تھے، اسے توڑ دیا۔ چلو ٹھیک ہے، حدیث میں منع کیا گیا گنبد بنانے سے، لیکن شدت یہ طریقہ حکمت کے ساتھ ہو تو مفید ہوتی ہے، ورنہ وہ دین سے پھسلنے کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ پھر باری آئی جو گنبد خسرا ہے، اسے بھی گرا دیا جائے اور اسے بھی توڑ دیا جائے، لیکن جب یہ آواز عالم میں لگی تو ہندوستان سے علماء دیوبند کا ایک وفد نے ان سے بات چیت کی اور کہا کہ اس معاملے میں ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو سعودیہ میں جو سلطان عبد العزیز تھے، نیک تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اطراف عالم کے ایسے مشہور اشخاص کو بلایا جائے، اس مسئلے پر مناظرہ کیا جائے۔ تو بلائے گئے، ہندوستان سے 3 حضرات گئے، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک اور کوئی ساتھ میں تھے۔ یہ حضرات جب پہنچے مدینہ المنورہ، وہاں پر مناظرہ ہوا۔ مناظرہ سے پہلے اہل بغداد، اہل عراق، اہل مصر نے کہا کہ ہمارے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے بیان کی ذمہ داری اور مقابلے کی ذمہ داری آپ لے لو۔ علماء دیوبند کو یہ اپنا سرکردہ مان لیا، سرخیر مان لیا۔ پھر علماء دیوبند میں سے مولانا شبیر احمد عثمانی نے کھڑے ہو کر جو خطاب کیا
اور گنبد خضرا کو توڑنے کے نقصانات جو پیش کیے، سارے اہل عرب، سلطان عبدالعزیز اور روزائے عرب وہ انگوش بدندہ تھے اور اپنے سروں کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ سلطان عبدالعزیز کہہ رہا تھا عجیب الہندی، اے اہل عرب اس ہندی کا جواب دو۔ کسی عالم عرب میں یہ ہمت نہ ہو سکی کہ مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندی کے سوال کا جواب دیں اور ان کی کسی دلیل کو توڑ دیں۔ آج یہ گنبد خضرا جو باقی ہے یہ صرف اور صرف علماء دیوبند کے وسیلے سے برجست باقی ہے۔ تو اس واقعے کو بنیاد بنا کر باز اہل اللہ فرما رہے کہ جب ان کی طرف سے ایسی خلاف شریعت باتوں کا ارتکاب ہوا، علماء دیوبند نے اس کا جواب دیا۔ انشاءاللہ ابھی جو حالات میں انہوں نے فتویٰ جو صادر کیا ہے اور عرب نے اس پر پابندی لگائی، پہلی بات تو یہ کہ اس پابندی سے انشاءاللہ دعوت کی مبارک محنت متاثر نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے انشاءاللہ دارالعلوم دیوبند وہ ہستی ہے اور وہ مقام ہے جس نے ہر زمانے میں باطل کا مقابلہ کیا ہے، یہ دارالعلوم دیوبند ان کا جواب دے گا اور انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگا۔ اس لیے میرا محترم بزرگوں دوستو، آپ سے درخواست ہے ایسے افواہ کے چکر میں نہ پڑیں۔ دہشت گرد، نعوذ باللہ قبر پرست، بدعتی ہونے کے جو الزامات ہیں، یہ جماعت اس سے بالکل پاک ہے اور بالکل ستھری ہے۔ ہم بلکہ اپنی محنتوں کو اور بڑھا دیں، آپ کا ٹائم میں تھوڑا سا نازک مسئلہ ہے، اور اپنے کام کی محنت کو بڑھا دیں، انہیں سمجھائیں کہ ہم وہ نہیں تو باطل کے مٹانے سے مٹ جائے۔ اسلام کی فطرت میں اللہ نے لچک دی ہے، جتنا اس سے دباؤ گے اتنا یہ ابھرے گا۔ تم ہمیں جتنا دباؤ گے ہم اس محنت کو اپنے سینے سے لگائیں گے، جو کہ رسول اللہ کی محنت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کے توفیق صحیح دے۔